السلام علیکم جی، امید ہے جی آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ آج میں آپ سے ایک ایسی چیز کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں جو ہماری زندگی بدل سکتی ہے، جو چیز ہمارے دل کو سکون دے سکتی ہے، ہمیں اللہ پاک کے قریب کر سکتی ہے، اور وہ نماز ہے جی۔ نماز پڑھنا نا بہت ضروری ہوتا ہے نا جی۔ نماز کوئی بوجھ نہیں ہے، بلکہ نماز تو اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمت ہے نا جی، جو انہوں نے ہم انسانوں کو دی ہے۔ دن میں صرف 5 بار اللہ پاک نے ہمیں ان کے سامنے بلایا ہے نا جی۔ 5 موقع، 5 وقت کی نماز، 5 موقع اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے، 5 موقع دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے، 5 موقع اپنے رب کے قریب جانے کے لیے، اپنے رب سے جڑنے کے لیے، ان سے بات کرنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز تو جنت کی چابی ہے۔ یعنی اگر ہمیں آخرت میں جنت چاہیے نا، تو سب سے پہلا سوال ہمارے اوپر نماز کا ہی ہوگا نا جی۔ کبھی سوچا ہے دنیا کی ساری ٹینشن، ساری پریشانیاں، ساری مشکلیں نماز میں انسان بھول جاتا ہے، نماز میں انسان ہلکا محسوس کرتا ہے نا جی۔ جب انسان سجدے میں جاتا ہے نا جی، تو وہ اپنے رب کے نا سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یہی تو لمحہ ہوتا ہے نا جب انسان اپنے دل کی ساری باتیں اپنے رب سے کہہ سکتا ہے۔ اگر زندگی میں کبھی آپ اداس ہو نا، کبھی غم میں ہو، کبھی آپ کا دل ٹوٹا ہو، تو نماز ہی وہ راستہ ہے نا جی جو ہمیں پھر سے ہمت دیتی ہے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں، صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ یعنی اگر مشکلیں آئیں نا تو صبر کرو اور نماز پڑھو۔ نماز صرف اللہ پاک کا حکم نہیں ہے، بلکہ ہماری روح کی ضرورت ہے نا جی۔ جیسے جسم کو زندہ رہنے کے لیے کھانا چاہیے ہوتا ہے نا، ویسے ہی ہمارے دل اور روح کو زندہ رہنے کے لیے نماز چاہیے۔ دنیا کی یہ زندگی نا بہت چھوٹی ہے جی، ہمارے پاس جو وقت ہے نا وہ بہت تیزی سے نکل رہا ہے۔ اگر ہم آج نماز چھوڑ دیں گے نا تو کل کو ہمیں پچھتانا ہوگا نا جی۔ یاد رکھو، جس نے نماز کی حفاظت کی، اللہ پاک نے اس کی عزت اور حفاظت کی۔ اللہ پاک اس کی عزت اور حفاظت کریں گے نا جی۔ اگر آپ نے نماز کی فکر چھوڑ دی نا تو اللہ پاک آپ کی بھی فکر چھوڑ دیں گے۔ آپ چاہتے ہو کہ اللہ پاک آپ کی حفاظت کرنا چھوڑ دے، آپ کی فکر کرنا چھوڑ دے؟ نہیں نا، ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا ہے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ ہماری فکر کرنا چھوڑ دے۔ اس لیے نا ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، نماز کے ذریعے اللہ پاک سے مدد مانگنی چاہیے، ان سے بات کرنی چاہیے نا جی۔ آج سے نا آپ یہ ارادہ کر لو، چاہے حالات جیسے بھی ہو، چاہے کام کتنا بھی ہو، چاہے نیند کتنی بھی پیاری لگ رہی ہو، آپ نماز کبھی بھی نہیں چھوڑو گے۔ جب اذان ہوتی ہے نا تو اللہ پاک ہم سے کہتے ہیں، حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح، مطلب پہلے نماز ہے اور پھر کامیابی ہے نا جی۔ لوگوں کے لیے نا کبھی بھی نماز کو نہیں چھوڑنا جی، لوگوں کے لیے نا کبھی بھی اپنے اللہ پاک کو ناراض نہیں کرنا۔ پہلے نماز پڑھیے، نماز کو نا اپنی پہلے پرائیورٹی رکھیے۔ اگر آپ اللہ پاک کو راضی کرو گے نا تو دنیا والے تو آپ سے ایسے بھی راضی ہو جائیں گے۔ آپ بس نماز پڑھیے، نماز قائم کرے، اور ایسا کوئی بھی موقع نہ دیجیے کہ اللہ پاک آپ پہ لعنت کرے، کبھی بھی نہیں۔ اللہ پاک ہم کو اور آپ سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔